بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تیروں کی بوچھار۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا جناب عبد مناف کے گھر دو جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں کے جسم کے کچھ حصے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے حکیموں نے آپریشن کر کے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کاہنوں و جادوگروں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے عبد مناف کہ ان دونوں بچوں میں سے بھی جو بھی نسل چلے گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں گے۔ ان دونوں کی نسل آنے والے ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگ کر بیٹھیں گے۔ عبد مناف کے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام ہاشم رکھا گیا، جس کی نسل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے لڑکے کا نام عبد شمس رکھا گیا، جن کے لڑکے امیہ سے بنو امیہ خاندان کی نسل چلی۔ پھر اسی خاندان میں ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی کی سب سے پہلی وجہ کعبہ کی تولیت تھی، کیونکہ کعبہ کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں رہی، لیکن بنو امیہ والوں کو اس بات سے بہت زیادہ جلن رہتی تھی، اس لیے وہ ہر کوشش پر بنو ہاشم سے کعبہ کی رکھوالی کی ذمہ داری کو چھیننا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس لیے انکار کر دیا کہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی۔ آگے چل کر جنگ بدر اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں بھی بنو امیہ کے ساتھ ہی لڑی گئی۔ اسی طرح سن 50 ہجری کے دشک میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی حکومت بننے کے قریب آئی تو یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلا دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن ہے جس میں نوجوان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بچے حسن کے ذریعے میری امت کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی اور مسلمان آپس کی خانہ جنگی سے بچ جائیں گے۔ لہذا سن 40 میں ہجری میں حسن رضی اللہ عنہ نے حکومت سے کنارہ کش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یادیں تازہ کر دی اور حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ میں ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بھی بنی امیہ والوں نے اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کسی دن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کے حکومت کا اعلان پر بنو امیہ کی حکومت کچھ ہی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے بنی امیہ والوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلا کر شہید کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی زادہ سے یزید نے اگر تم اپنے شوہر حسن کو زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں محل کی رانی بنا کر رہوں گا۔ لالچ میں آ کر زادہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن بعد میں یزید اپنے وعدے سے مکر گیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی زادہ کو 50,000 دینار دے کر اپنے محل سے باہر نکلوا دیا اور کہنے لگا جو عورت اہل بیت کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی کبھی بھی زہر دے کر مار دے گی، اس لیے میں ایسی عورت پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو
जब तीसरी बार जहर दिया गया तो वो बहुत तेज था, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई हजरत हुसैन को पास बुलाकर कहने लगे कि ए हुसैन, ये मुझे तीसरी बार जहर दिया गया है। इसने मुझे पहले भी कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। लेकिन अब लगता है मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए मेरी एक वसीयत का ख्याल रखना, वो ये है कि मेरी वफ़ात के बाद मुझे मेरे नाना के बगल में ले जाकर दफन कर देना। लेकिन अगर वहाँ दफन करते वक्त कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा ना करना, बल्कि मेरी अम्मी हज़रत फातिमा के पास जन्नतुल बकिया में दफन कर देना। जहर देने के 3 दिनों के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई और पूरा मदीना गम में डूब गया। हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे पर मर्द, औरत, गुलाम, आज़ाद, बच्चे, बूढ़े सभी जमा हो गए। जिस वक्त हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ ले जाया जा रहा था, तो उसी वक्त जैसे ही मरवान को खबर हुई तो वो अपनी फ़ौज लेकर हुजरे के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जिस तरह हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन नहीं होने दिया गया, तो उसी तरह हम हसन बिन अली को भी रसूल के बगल में दफन नहीं होने देंगे। इब्ने असाकिर जैसी बड़ी किताबों में नकल हुआ है कि उस वक्त बनु उमैया के कुछ लोगों ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिए ताकि लोग जनाजे को लेकर वापस लौट जाएं। किताबों में आता है कि जिस लकड़ी के ताबूत में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा लेकर जाया जा रहा था, तो उसमें 70 से ज़्यादा बनु उमैया के तीर लगे थे, जिन्हें बाद में निकाला गया। मरवान और उसके सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली और एक लड़ाई का माहौल बन गया। करीब था कि ये एक झगड़ा कब बड़ी जंग में तब्दील हो जाता, लेकिन उसी वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए बनी उमैया वालों, शुक्र मनाओ, मेरे बड़े भाई हसन ने मुझे वसीयत की थी कि जनाजे के वक्त कोई लड़ाई झगड़ा ना होने देना। अगर उस वसीयत का ख्याल ना होता तो आज मैं तुम्हें दिखा देता कि तलवारें कैसी तुम्हारी गर्दन काटती हैं। और फिर उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वसीयत के मुताबिक इस बड़ी जंग को ख़त्म करने के लिए उन्हें जन्नतुल बकिया में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के बगल में दफन कर दिया गया। और इसी तरह नवासे रसूल ने अपनी जवानी से लेकर शहादत तक उम्मत को आपसी दुश्मनी और फसाद से बचाए रखा। अल्लाह ताला हमें भी उसी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।